بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آن لائن تدریس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے نصابی کام کو مکمل کر رہے ہوں گے۔ جماعت ہشتم مضمون اردو میں سبق نمبر 8 جس کا عنوان ہے گرل گائیڈ، یہ سبق صفحہ نمبر 43 پر موجود ہے۔ سب سے پہلے سبق کے خاص الفاظ اور اس کے معنی۔ الفاظ ہیں مشاورت، مشورہ کرنا، مقبولیت، پسندیدگی، کم و بیش، تقریباً، فعال، چست یا سرگرم، متعصبانہ، یک طرفہ سوچ رکھنے والا، گاہے بگاہے، کبھی کبھی، انتظام و انصرام، معاملات کو سنبھالنا، وفا شعار، وفا نبھانے والا، خماس، آئینہ دار۔ سبق کا مطالعہ صفحہ نمبر 43۔ کہہ رہی ہیں کہ دنیا میں بے شمار رضاکار تنظیمیں کام کر رہی ہیں، رضاکار بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی تنخواہ کے، جن کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا اور ناگہانی حالت میں نمٹنے کے لیے ایک ایسی جماعت کو تیار کرنا جو کسی بھی مقام پر خدمات انجام دینے کا عزم حوصلہ یا ارادہ رکھتی ہو، اور یہ جماعت باحوصلہ بھی ہو اور مستعد دینے کے تیار بھی ہو، پھرتی اس میں موجود ہو۔ ان میں سے ہی ایک ورلڈ ایسوسی ایشن آف گرل گائیڈز اینڈ بوائز اسکاؤٹس ہے۔ کہہ رہی ہیں گرلز گائیڈنگ کا آغاز بھی اسکاؤٹنگ کی طرح برطانیہ ہی سے ہوا۔ گرلز گائیڈنگ کی تنظیم کا سہرا لارڈ بیٹن پاؤل کی بہن کے سر جاتا ہے، جس کا نام ایگنس بیٹن پاؤل تھا۔ صفحہ نمبر 44۔ 1907 میں جب اسکاؤٹنگ کا آغاز ہوا تو جلد ہی اس تحریک نے برطانوی طلبہ میں مقبولیت حاصل کر لی۔ 2 سال بعد ہی اسکاؤٹس کی بہت بڑی ریلی منعقد ہوئی۔ ریلی آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہوگی، جس میں کم و بیش 11,000 اسکاؤٹس نے شرکت کی اور عملی مہارتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس ریلی میں 7 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ انہوں نے اسکاؤٹ وردیاں پہن رکھی تھیں۔ وہ گرلز اسکاؤٹ بننے کی خواہش مند تھیں۔ بیٹن پاؤل ان کی خدمات سے بے حد متاثر ہوا، چنانچہ اس نے اپنی بہن سے مشاورت کر کے اسکاؤٹنگ کی طرز پر گرلز گائیڈنگ کی تحریک کا بھی آغاز کر دیا۔ مس ایگنسن ہی گرل گائیڈنگ کی پہلی سربراہ بنی۔ گرل گائیڈز کی تنظیم ورلڈ ایسوسی ایشن آف گرل گائیڈز اینڈ گرل اسکاؤٹس کی بنیاد 1928 میں قائم کی گئی۔ یہ تنظیم دنیا کی تمام اسکاؤٹس سے رابطہ رکھتی ہے۔ پاکستان میں گرل گائیڈنگ کا آغاز 1947 میں ہی ہو گیا تھا، کیونکہ اسکاؤٹنگ اور گائیڈنگ متحدہ ہندوستان میں پہلے ہی سے فعال تھی، سرگرم تھی، کام کر رہی تھی۔ اس کا مرکزی دفتر سیکٹر H9 اسلام آباد میں واقع ہے، جہاں گائیڈز کی مختلف سرگرمیوں کے لیے ایک بڑا ہال بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ مرکزی دفتر میں ہاسٹل کی سہولت بھی موجود ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں سے آنے والی گائیڈز اور گائیڈرز یہاں قیام کرتی ہیں۔ گاہے بگاہے۔ صفحہ نمبر 45۔ پاکستان میں 1947 میں ہی گرل گائیڈ کا آغاز ہو گیا تھا۔ پھر گرلز گائیڈ کے انتظام اور معاملات کو سنبھالنے کے لیے ایک کونسل بنائی گئی، ایک جماعت، ایک تحریک بنائی گئی۔ کہہ رہی ہیں یہ جماعت اور تحریک جو ہے
ہے صرف مرکز میں ہی نہیں بنائی گئی، یعنی صرف اسلام آباد میں ہی نہیں بنائی گئی، بلکہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے علاوہ آزاد کشمیر، شمالی علاقہ جات اور اس کے ساتھ ساتھ ضلعی سطح پر بھی یہ کونسلیں بنائی گئی، یعنی چاروں صوبوں کے علاوہ آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں بھی یہ جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں گرلز گائیڈنگ لڑکیوں کی بہترین نشوونما کے لیے ایک بہترین تحریک ہے، کیونکہ اس تحریک میں شامل ہونے کے بعد عملی زندگی کی کئی مہارتوں یعنی ہنر سے آگاہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قیادت یعنی رہنمائی کے مواقع میسر آتے ہیں، ذمہ داریاں سنبھالنے کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس طرح کسی کے ماتحت رہ کر کام کرنے کی قیادت کا عملی موقع بھی ملتا ہے۔ اس سے انسان میں مستقل مزاجی، صبر اور برداشت کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں جو لڑکیاں زمانہ طالب علمی میں ہی گائیڈر رہ چکی ہوتی ہیں وہ عملی زندگی میں زیادہ کامیاب اور خود اعتماد خواتین ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ گرل گائیڈنگ کا مقصد لڑکیوں اور خواتین کے کردار کی تشکیل کر کے انہیں اچھا، ذمہ دار اور مفید شہری بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے تاکہ وہ ملک و قوم کا نام بھی روشن کر سکیں۔ اب بتایا جائے گا کہ عمر کے لحاظ سے گائیڈرز کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کی عمر کے مطابق گائیڈرز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں 6 سے 11 سال تک کی لڑکیاں شامل ہوتی ہیں جنہیں بلو برڈز کہا جاتا ہے۔ دوسرے حصے میں 11 سے 16 سال تک کی لڑکیاں گائیڈرز کہلاتی ہیں اور تیسرے حصے میں 16 سے 21 سال تک کی لڑکیاں سینئر گائیڈرز کہلاتی ہیں۔ اب کہہ رہی ہیں یہ جو 3 حصے ہیں گائیڈرز کے، ان تینوں شاخوں کی الگ الگ سرگرمیاں ہوتی ہیں، مطلب الگ الگ کام، کیونکہ جتنی عمر ہے اس عمر کے مطابق ان کی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی عملی ورک ہوتا ہے۔ گائیڈ کمپنی میں 11 سے 16 سال کی عمر کی لڑکیاں شامل ہوتی ہیں، یعنی جو کام کرنے والی گائیڈ ہے اس کو گائیڈ کمپنی کہا جاتا ہے، اس میں 11 سے 16 سال کی عمر کی لڑکیاں شامل ہوتی ہیں۔ عموماً یہ ایک کمپنی میں 32 گائیڈز ہوتی ہیں، مطلب ایک جماعت کو کمپنی کا نام دیا گیا ہے گائیڈرز میں، اور اس میں 32 یعنی کہ 32 گائیڈرز ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں تاہم یہ تعداد کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور پھر ہر کمپنی میں گائیڈرز کے چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں، یعنی جو 32 گائیڈرز ہیں پھر ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے جاتے ہیں۔ ان گروپس کو پیٹرول کہا جاتا ہے، یہ گائیڈرز کی زبان میں ان کو پیٹرول کہا جاتا ہے۔ ہر پیٹرول میں ایک لیڈر اور ایک معاون لیڈر ہوتی ہے، یعنی ایک نگران ہوتی ہے اور ایک اس کی اسسٹنٹ ہوتی ہے۔ پیٹرول میں تمام کام باہمی مشاورت سے یعنی آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، اور کمپنی کی لیڈر جو ہیڈ ہوتی ہے وہ گائیڈر کہلاتی ہے، اور عموماً یہ اسکول کی ٹیچر ہوتی ہے، یعنی جو گورنمنٹ اسکول کی ٹیچرز ہوتی ہیں وہ لیڈر ہوتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں گائیڈ کی ہر شاخ کا اپنا وعدہ، مقولہ اور قانون ہوتا ہے، یعنی ایک واضح وعدہ اور مقولہ اور قانون ہوتا ہے جو ہر گائیڈر کو دیا جاتا ہے اور ہر گائیڈر اس کو اپناتی ہے۔ صفحہ نمبر 46 پر وہ مقولہ اور گائیڈر کا وعدہ موجود ہے، جس میں گائیڈر وعدہ کرتی ہے، یعنی جب وہ گائیڈ میں حصہ لیتی ہے تو تب اس سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے۔ جس طرح کوئی وزیر اعظم جب اپنا عہدہ سنبھالتا ہے تو اس سے حلف لیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ گائیڈر کا حلف ہے، ایک وعدہ ہے جو ان سے لیا جاتا ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کروں اور پاکستان سے محبت کروں، یہ پہلا وعدہ ہے۔ دوسرا ہے کہ روزانہ دوسروں کی مدد کروں اور خاص طور پر اپنے گھر والوں کی مدد کروں، یہ دوسرا
اور تیسرا وعدہ ہے کہ چھوٹی گائیڈ کے قوانین پر عمل کروں، یعنی جو چھوٹی گائیڈر ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اب مثلا چھوٹی گائیڈ کا قانون کیا ہے؟ وہ ہے چھوٹی گائیڈ بڑوں کا کہنا مانتی ہے، چھوٹی گائیڈ اپنی منمانی نہیں کرتی، چھوٹی گائیڈ ہر روز ایک اچھا کام کرتی ہے، یعنی اپنے سینئرز کا کہنا مانے گی، اپنے سینئرز کو فالو کرے گی اور اس کے علاوہ ہر روز ایک اچھا کام کرے گی۔ اب گائیڈ کا وعدہ کیا ہے؟ چھوٹی گائیڈ کا وعدہ اور سینئر گائیڈ کا وعدہ۔ کہہ رہے ہیں میں وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور پاکستان کے قوانین کی پابندی اور بنی نوع انسان کی خدمت، تعمیری کاموں میں حصہ اور گائیڈ کے قانون پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ گائیڈ کا مقولہ ہے کہ تیار رہو، وردی پہن کر گرل گائیڈ 3 انگلیوں سے سلام کرتی ہے۔ گرلز گائیڈ کا جس طرح حلف لیتے ہوئے جو وعدہ کرتی ہے تو تب اس کا یہ 3 انگلیوں کا نشان موجود ہوتا ہے۔ کہہ رہی ہیں کہ یہ 3 انگلیوں کا جو نشان ہے وہ کس بات کا خماس ہے؟ وہ ہے کہ پاک قائد اعظم کے 3 سنہری اصول تھے۔ گائیڈ کا وعدہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے ابھی اوپر پڑھا گائیڈ کے 3 وعدے، پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں قائد اعظم کے 3 سنہری اصول کیا ہیں؟ جی، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم۔ کہہ رہے ہیں گرلز گائیڈ کی 3 شاخیں ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے پڑھا پیچھے صفحے میں کہ گرلز گائیڈ کی کتنی شاخیں ہیں، حصے کتنے ہیں۔ اس کے علاوہ گرلز گائیڈ کے بیچ کی 3 پتیاں ہیں۔ آپ کو گرلز گائیڈ کا بیچ دکھایا گیا آغاز میں، اس میں 3 پتیاں موجود تھیں۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں گرلز گائیڈ کے 10 قوانین ہیں۔ آئیے وہ 10 قوانین جانتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے گائیڈز قابل اعتماد ہوتی ہے، گائیڈز وفادار ہوتی ہے، گائیڈز ملنسار اور دوسری گائیڈ کی بہن ہوتی ہے، گائیڈ خوش اخلاق ہوتی ہے، دوسروں کا خیال رکھتی ہے، وہ جانوروں سے اچھا سلوک کرتی ہے، فرمانبردار ہوتی ہے اور اپنے آپ پر قابو رکھنا جانتی ہے، یہ مددگار بھی ہوتی ہے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مشکلات اور تکالیف میں کا حسن مندی سے مقابلہ کرتی ہے، یہ کفایت شعار بھی ہوتی ہے، یعنی بچت بھی کرتی ہے اور اپنی اور دوسروں کی ضرورتوں اور چیزوں کا خیال بھی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ گائیڈ اپنے قول و فعل اور خیالات میں پاکیزہ ہوتی ہے۔ یہ گائیڈ کے 10 اصول یعنی قوانین تھے۔ اب کہہ رہی ہیں گائیڈر کون کون سے کام کرتی ہے۔ اب ناگہانی آفت میں وہ زیادہ سرگرم رہتی ہے۔ کہہ رہی ہیں گرلز گائیڈ میں خیمے لگانے، ابتدائی طبی امداد، ہنگامی حالات میں گھر والوں اور دوسروں کی مدد کرنے اور عملی زندگی میں دیگر مہارتوں کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ جی بچوں، سب سے پہلے ان کے جو گروپ بنائے جاتے ہیں، ان کی جو شاخیں ہیں، ہر ایک گروپ یعنی کہ پیٹرول کو یا کمپنی کو الگ الگ تربیت دی جاتی ہے اور پھر وہی تربیت ان کو عملی زندگی میں کام دیتی ہے۔ کہہ رہی ہیں کہ یہ تربیت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ گائیڈرز عام لڑکیوں سے زیادہ فعال یعنی کہ سرگرم رہیں اور مفید زندگی بسر کریں۔ گرلز گائیڈز تنظیم کا مقصد دیہی اور شہری بچیوں کی صلاحیتوں کو فروغ دے کر یعنی ترقی دے کر انہیں گھریلو معاشرتی اور ملکی حالات میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ کہہ رہی ہیں یہ ایسوسیشن کسی قسم کی متعصبانہ یعنی کہ الگ قسم کی سوچ یا رویے کی نہ تو حوصلہ افزائی کرتی ہے اور نہ ہی اسے استعمال کرتی ہے۔ معاشرے میں ایک مثبت شعور بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ طالبات کو ایسی مفید تنظیموں میں شمولیت کے وسیع مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ بھی کارآمد شہری ثابت ہو سکیں۔ تو بچوں، آپ نے گرلز گائیڈ کے بارے میں پڑھا، گرلز گائیڈ کے بارے میں جانا کہ گرلز گائیڈ حکومتی سطح پر کیا کام انجام دیتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہیں اور اس کی کتنی شاخیں ہیں۔
تحریری کام نوٹ بک میں کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 49 پر مشق کا کام موجود ہے۔ مشق کرنے کے لیے آپ کے پاس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے سوال نمبر 1 ہے، گرلز گائیڈنگ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جواب، گرلز گائیڈ کی ابتدا ہیڈنگ ہے۔ اگلی سطر میں لکھنا ہے 1907 میں اسکاؤٹنگ کا آغاز ہوا تو اس کے 2 سال بعد اسکاؤٹس کی بہت بڑی ریلی منعقد ہوئی جس میں 7 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ وہ گرلز اسکاؤٹ بننے کی خواہاں تھیں، چنانچہ اسکاؤٹنگ کی طرز پر گرلز گائیڈنگ کی تحریک کا آغاز ہوا۔ اسی صفحے پر سوال نمبر 2 ہے، گرلز گائیڈنگ لڑکیوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے، جواب کی ہیڈنگ لگاتے ہوئے آپ نے لکھنا ہے گرلز گائیڈنگ لڑکیوں کی بہتر نشوونما کے لیے بہترین تحریک ہے۔ اس تحریک میں شامل ہونے سے انہیں عملی زندگی کی کئی مہارتوں کا پتہ چلتا ہے، قیادت کے مواقع میسر آتے ہیں، ذمہ داریاں سنبھالنے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس طرح کسی کے ماتحت کام کرنے یا دوسروں کی قیادت کرنے کا عملی موقع بھی ملتا ہے۔ جو لڑکیاں زمانہ طالب علمی میں گائیڈ رہ چکی ہوتی ہیں وہ عملی زندگی میں زیادہ کامیاب، زیادہ خود اعتماد اور زیادہ ذمہ دار خواتین ثابت ہوتی ہیں۔ گرل گائیڈنگ کا مقصد ہی لڑکیوں اور خواتین کے کردار کی تشکیل کر کے انہیں اچھا، ذمہ دار اور مفید شہری بننے میں مدد فراہم کرنا ہے تاکہ وہ ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ مشق میں سوال نمبر 3، گائیڈرز کو کن کن شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ سبق میں آپ عمر کے لحاظ سے گائیڈرز کی تقسیم پڑھ چکے ہیں، اسی کے مطابق جواب کی ہیڈنگ لگا کر یہ جواب آپ نے لکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، گائیڈ قوانین میں سے 5 قوانین لکھیں۔ ہم نے گائیڈز کے 10 قوانین پڑھے تھے، ان 10 میں سے آپ نے پہلے 5 قوانین جواب کی ہیڈنگ لگا کر لکھنے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، گرلز گائیڈ کا 3 انگلیوں کا نشان کس بات کی عکاسی کرتا ہے؟ جواب کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے لکھنا ہے وردی پہن کر گرل گائیڈز 3 انگلیوں سے سلام کرتی ہے۔ 3 انگلیوں کا نشان اس بات کا خماس ہے کہ قائد اعظم کے 3 سنہری اصول تھے۔ گائیڈ کا وعدہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، گرلز گائیڈنگ کی 3 شاخیں ہیں اور گرلز گائیڈنگ کے بیج کی 3 پتیاں ہیں۔ صفحہ نمبر 51 پر سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل جملوں کے سامنے متعلقہ ضرب المثل لکھیے۔ نمبر 1 پر ہے کسی مصیبت کو خود دعوت دینا، اس سے متعلقہ ضرب المثل آئے گی آ بیل مجھے مار۔ نمبر 2، اچھا کام کر کے بھلا دینا، متعلقہ ضرب المثل ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔ نمبر 3، کام نہ آئے مگر ہیلے بہانے سے ٹالنا، اس سے متعلقہ ضرب المثل ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ نمبر 4، غلطی کے بعد پچھتانا بیکار ہے، ضرب المثل ہے اب پچھتاتے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ نمبر 5، ہمیشہ طاقتور کی مرضی چلتی ہے، ضرب المثل ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ سوال نمبر 6 ہے، آپ نے درج ذیل محاورات کے معنی لکھ کر جملے بنانے ہیں۔ محاورات سے متعلقہ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ ان محاورات کے معنی لکھیں اور ان کے جملے بھی بنائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ شوق قواعد اردو سے مدد لے سکتے ہیں۔
جی بچوں، معروضی سوالات کا آپ کو حوالہ دے دیتے ہیں۔ آپ کے پاس سبق کے 2 پیراگراف موجود ہیں۔ اس میں سے جن کو خط کشی کیا گیا ہے وہ آپ کے معروضی سوالات بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈیش میں اسکاؤٹنگ کا آغاز ہوا، ڈیش 1907۔ اس کے علاوہ ریلی میں ڈیش لڑکیاں شامل تھیں، ڈیش میں آئے گا 7۔ اگلا ہے ڈیش ان کی یعنی لڑکیوں کی خدمات سے متاثر ہوا، ڈیش میں آئے گا بیٹن پاؤ۔ اگلا پیراگراف ہے کہ گائیڈ کا مقولہ ہے ڈیش، ڈیش میں آئے گا تیار رہو۔ اگلا ہے گرل گائیڈز ڈیش انگلیوں سے سلام کرتی ہے، ڈیش میں آئے گا 3۔ اگلا ہے گرلز گائیڈنگ کی ڈیش شاخیں ہیں، ڈیش میں آئے گا 3۔ اسی طرح گرلز گائیڈنگ کے بیچ کی ڈیش ہیں 3 پتیاں، اور گرلز گائیڈ کے ڈیش قوانین ہیں، ڈیش میں آئے گا 10۔ اسی طرح آپ نے باقی سبق میں سے بھی معروضی سوالات تیار کرنے ہیں۔ بچوں یاد رہے کہ معروضی اور موضوعی سوالات کے لیے اگر آپ اپنی نیٹ کاپی کا استعمال نہیں کرتے تو آپ کسی بھی کاپی میں لکھ سکتے ہیں، مگر ہر سبق کے معروضی اور موضوعی سوالات کا لکھنا ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 46 پر وہ مقولہ اور گائیڈر کا وعدہ موجود ہے، جس میں گائیڈر وعدہ کرتی ہے، یعنی جب وہ گائیڈ میں حصہ لیتی ہے تو تب اس سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے۔ جس طرح کوئی وزیر اعظم جب اپنا عہدہ سنبھالتا ہے تو اس سے حلف لیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ گائیڈر کا حلف ہے، ایک وعدہ ہے جو ان سے لیا جاتا ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس گھر کا کام ہے کہ تمام کام نوٹ بک میں لکھیں، مشق کے باقی سوالات کے جوابات خود اخذ کریں اور سرگرمی کو مکمل کریں۔ بچوں، آپ کو گزشتہ اسباق میں جو کام کروایا گیا ہے وہ آپ مکمل کر کے اسکول میں چیکنگ کے لیے جمع کرائیں۔ شکریہ۔